کی مہربان ہوا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین صحابہ پر اور انصار صحابہ پر جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تنگی کے حالت میں۔ اس کے بعد جو ڈگمگا گئے تھے ایک گروہ کے دل ان میں سے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ اللہ ان صحابہ پر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 117 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی فرمائی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک جن حالات میں ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ بڑے مشکل حالات، انتہائی کرب کے حالات، مالی لحاظ سے غربت تھی، موسم انتہائی گرم تھا، سخت لو تھی، دور کا سفر تھا اور مسلمانوں کے لیے تنگی اتنا تھی کہ ایک اونٹ پر 10 آدمی، سواری کے لیے ایک اونٹ ہے اور 10 آدمیوں کے حصے میں کہ 10 آدمی نے اسی پر باری باری سوار ہونا ہے اور بعد میں پیدل چلنا ہے۔ ایسے کھانے پینے کے لحاظ سے اس غزوے میں حدیث میں آتا ہے جہاں تک حالات ہوئے کہ ایک چھوارا، ایک کھجور کا دانہ 2 آدمیوں کو دیا جاتا کہ آدھا آدھا کر کے کھائیں اور اس پر پانی پی لیتے۔ اب آج ہم اندازہ لگائیں کہ کھجور کے ایک دانے کا آدھا اس سے بنتا کیا ہے، وہ بھی سفر کی حالت، پھر جہاد کرنا ہے، یعنی کھجور کا دانہ آدھا کھا کے سو جانا ہے، جہاد کرنا ہے اور انتہائی گرمی کی حالت ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ پانی کی بھی اتنا قلت ہوئی کہ پینے کا پانی نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ پینے کا پانی نہ ہونے کی وجہ سے جان بچانے کے لیے اونٹ ذبح کیا، پھر اونٹ کے اوج جہاں اس کے اندر پانی کی تھیلی ہوتی ہے وہ والا پانی اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کیا۔ اتنا مشکل حالات۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدھا آدھا کھجور کا دانہ ملتا تھا ایک وقت آتا ہے تو وہ بھی ختم ہو گئی، پھر صرف گٹھلیاں جو جمع کی ہوئی تھی وہ گٹھلیاں چوس چوس کے اوپر پانی پی لیتے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے اپنی جان پر کھیلا اور پھر اس سفر میں جس لشکر سے واسطہ تھا وہ کوئی متفرق قبیلوں کنبوں کے اجنڈ ان پڑھ ان سکندر لوگ نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ تربیت یافتہ اس وقت کی ایک اہم فوج تھی، پوری سلطنت کے ساتھ ٹکر تھی۔ تو اس وجہ سے اس جہاد میں بڑے مشکل حالات تھے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر جو اپنا آپ واقعتاً اللہ کو بیچ چکے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہم آخرت کے لیے۔ یہ نقطہ ان کو سمجھ آیا تھا اور اس نقطے پر ان کی ساری زندگی کا ہر عمل گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، البتہ تحقیق بہت ہی مہربان ہوا اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین اور مہاجرین صحابہ پر، والانصار اور انصار صحابہ پر۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی جو مہربانیاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلائی گئیں، بالکل اسی کے ضمن میں ساتھ ہی انصار و مہاجرین صحابہ کے بارے میں بتلائی کہ اللہ کے جو الطاف باری تعالی، عنایات باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و فدا ہونے کی وجہ سے وہی انصار مہاجرین صحابہ پر بھی ہیں۔ اس لیے ساتھ قید لگا دی الذین اتبعوہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، فی ساعۃ العسرۃ،
تنگی کے زمانے میں، بڑی مشکل گھڑی میں، اور اس سے مراد یہی غزوہ تبوک کا سفر ہے۔ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، اتنے حالات تھے کہ منافقین تو ویسے ہی مختلف بہانوں سے نکل گئے تھے، مختلف بہانے کرتے، کو پہلے سے پیچھے رہ گئے، درمیان سفر سے پیچھے رہ گئے، وہ تو مختلف بہانوں سے واپس ہی چلے گئے تھے، لیکن ان کی واپسی کو دیکھ کے اور مشکل حالات کو دیکھ کے بعض نئے مسلمان کمزور ایمان والے ان میں سے وہ بھی ڈگمگانے لگے تھے، سوچنے لگے تھے، وسم سے آنے لگے تھے کہ کہیں ہم بھی کسی طریقے سے واپس چلے جائیں، اس جہاد میں جانا مشکل ہے اور سفر میں یوں قائم رہنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے ان کو پھر سنبھالا، فرمایا ثم تاب علیہم، جب ان کے دل ڈگمگائے، شیطانی وساوس آنے لگے، تو رب کائنات نے ان کو اپنی مہربانی سے سنبھال لیا اور اللہ ان پر دوبارہ پھر مہربان ہو گیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو مشکل حالات میں دین پر استقامت دے دیں، جب دین پر عمل کرنا بظاہر مشکل ہو۔ آج کل کیا مشکل ہے، شادی کا موقع ہو پھر بھی نماز کسی کی نہ چھوٹے، دلہن ہو پھر بھی نماز نہ چھوٹے، دلہا ہو پھر بھی نماز نہ چھوٹے، شادی کے منتظمین ہوں بچی کی طرف سے بچے کی طرف سے پھر بھی نماز نہ چھوٹے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ عمومی طور پر ایسی ایسی بچیاں جو بالکل نماز کی پابند ہیں، ایسی عورتیں جو نماز کی پابند ہیں، جب ان مواقع میں آتی ہیں نمازیں چلی جاتی ہیں، وہ جی بعض آج کل تو مصیبت آ گئی، اب اگر وضو کریں تو میک اپ ختم ہو جائے گا، تو عذاب بنا دیا، اللہ کی نماز چھوڑ کے بیٹھی ہے، حالانکہ یہ کون سا ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے شادی کے ساتھ۔ تو اس موقع پر تو دین پر اور قائم ہونا چاہیے، شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہماری اس نئی زندگی میں پہلے ہی سے شیطان اندر آ جائے، لیکن عموماً یہ ہو رہا ہے، نیک سے نیک تبلیغی مولوی فلاں آدھے سے زیادہ مسلمان جو دیندار ہیں وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس موقع پر مرد بھی عورتیں بھی دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جتنے مشکل زیادہ آتی وہ دین پر اتنا زیادہ ٹک جاتے، اتنا زیادہ دین پر جم جاتے، اتنا زیادہ استقامت دکھاتے، اور یہ ہوتا اللہ کی طرف سے۔ جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، پھر رب کی رحمت اس کو سنبھال لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور الطاف اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا انہ بہم، اب یہ بہم کی ضمیر پھر دوبارہ لائے صحابہ کرام کے لیے کہ بے شک وہ اللہ ان صحابہ پر رؤوف، بڑا مہربان ہے، رحیم، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے صحابہ کرام کی مدح میں کہ اللہ پاک ان پر اپنی مہربانی کو جتلا رہا ہے۔ اچھا یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، یہ نہیں کہ وہ زمانے میں تھا آج نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان صحابہ کا غلام بن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق بن کے